السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ فتنوں کا دور اور فتنہ ور حکومت ہمارے سروں پر مسلط کر دی گئی ہے۔ فتنہ ور کیسے ہے؟ جس جگہ پر، جس مقام پر اللہ کی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، ان جگہوں کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ جب مسجد وہاں قائم ہوئی، اسلام آباد کے اندر جس مسجد کو شہید کیا گیا ہے، جب یہ قائم ہوئی، وہاں اس وقت کے سربراہان کے پرمیشن سے قائم ہوئی ہے۔ اس وقت کہاں سوئے ہوئے تھے یہ؟ اور اس کی نگہداشت بھی اس مسجد کے امام اور خطیب کی تنخواہیں بھی دیتے رہے۔ اور آج نوبت یہ آ گئی ہے، بدماشوں کی بدماشی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو لوگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس مسجد کے دروازے کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ پاکستان ملک اسلام کے نام پر بنا ہے۔ موجودہ حکومت اچھی طرح سے کان کھول کے سن لے، آپ کو یہ معلوم ہوگا اور اس چیز کا جائزہ لینا ہوگا کہ یہاں پر مسلمانوں میں جو بھی طبقات ہیں، اپنی اپنی مسجدیں بناتے ہیں۔ پہلے نمبر پر حکومت کی ذمہ داری ہے۔ رب نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو ہم حکومت دے دیتے ہیں، بڑا اور سربراہ بنا دیتے ہیں، ان کے اوپر سب سے پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں نماز کو قائم کروائیں، نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے کے لیے مساجد کا ہونا لازمی ہے۔ ان مساجد کو بنانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جب ایک علاقہ آباد ہو رہا ہے اور حکومت وہاں پر خود مسجد نہیں بنا رہی، جو ان کا فریضہ بنتا ہے، عوام وہاں کے رہنے والے اپنے پیسوں سے، اپنی جیب سے وہ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، اور پھر ان مساجد کو شہید کیا جائے، یہ عدالتیں بھی غیر شرعی اور غیر اسلامی ہیں۔ یہ صرف پیسوں کے اوپر چل رہی ہیں کہ جب سروے کیا گیا عدالتوں کا، تو پاکستان کا نمبر آپ کو پتہ ہے کتنا پیچھے چلا گیا تھا۔ انصاف نہیں ہے، عدل و انصاف کو انہوں نے چھوا بھی نہیں ہے۔ تو یہ بدماشیاں نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ میں ان کو مبارکباد ہی دوں گا جو اپنی گرفتاریاں پیش کر رہے ہیں اس مسجد کی خاطر، اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اکیلے ہیں، ہم بھی سب ان کے پیچھے آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور دیکھیں پاکستان کے تمام مسلمان، تمام ایمان والے، بالخصوص جو اپنی زندگی میں نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، وہ بھی اور ان کے دیگر احباب بھی، جو اس کے اندر اگرچہ سست ہیں عمل کے اندر، انشاءاللہ تعالی وہ آگے بڑھیں گے اور ایسی حکومتوں کا تختہ الٹ کر کے رکھیں گے کہ جو رب تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے بنائی گئی مساجد کو ڈھا رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ دنوں کا ہیر پھیر لوگوں کے درمیان ہم کرتے رہتے ہیں۔ کبھی تمہاری لاٹھی ہے تو پھر عوام کی لاٹھی بھی تمہیں دیکھنی پڑے گی، اور عوام کی لاٹھی تمہیں پھر ایسا ہوا میں اڑائے گی کہ تمہارے نام و نشان تک کے مٹ جائیں گے۔ نہ دنیا میں تمہارا نام و نشان ہوگا اور نہ جنت میں تمہارا نام و نشان ہوگا، ہاں جہنم کے اندر نام لکھا جائے گا۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، اور جتنی بھی عدالتیں قائم ہیں ان سب سے میں یہ کہتا ہوں، ہوش کے ناخون لیں،
اسلام کے خلاف سازش نہ کرے اور نہ ہونے دے، ورنہ ہلاکت اور تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور پاکستانی عوام چھوڑیں گے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے 2 گروپ ہیں، اور دونوں گروپ ایوانوں کے اندر بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ کے نام لکھے ہوئے اس کے نیچے بیٹھ کر ایک اللہ کا نام بلند کرنے والا ایک گروپ، اور دوسرا گروپ اللہ کے نام کو مٹانے والا۔ کون ہے یہ؟ مسلم لیگ این گروپ۔ یہ مساجدوں کو مٹا رہے ہیں، اللہ کے نام کو مٹانا چاہ رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے گھروں میں اس کی بندگی، اس کی عبادت، اس کا ذکر کرنے سے روکے۔ یہ گروپ مسلم لیگ این یہ حرکتیں کر رہا ہے، اور دوسرا گروپ وہ بھی ایوان میں بیٹھنے والا ہے، اور وہ ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ، جو چپے چپے پر، جگہ جگہوں کے اوپر، شہر شہر میں، نگر نگر میں مساجدیں تعمیر کر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کے نام مسلم لیگ ہے، لیکن ایک مسلم لیگ این ہے اور دوسرا مرکزی مسلم لیگ ہے، جو اللہ کی یہاں پر عبادات کے لیے گھر بنا رہے ہیں، اور یہ این والے جو ہیں یہ اس کو ڈھا رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، پاکستان میں، پورے پاکستان میں، بالخصوص پورے پنجاب کے اندر سرحد میں، سب سے زیادہ اہل توحید کے اندر اگر کسی نے مسجدیں قائم کی ہیں تو وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم سابقہ پروفیسر ساجد میر صاحب کا نام لکھا جائے گا، اور اب اس وقت ڈاکٹر حافظ عبد الکریم سینیٹر کا نام، کہ جنہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مساجد پاکستان کے اندر تعمیر کی ہیں اور کروائی ہیں۔ ان مساجد کو یہ حکومت ڈھائے گی، حکومت سے پھر نمٹنا عوام جانتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب ہوتا کیا ہے انشاءاللہ۔